امریکہ ڈیسپریٹلی ایران کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتا ہے اور پاکستان اس میں مدد فراہم کر رہا ہے۔ شہباز شریف نے اس بات کا اعلان کیا۔ صدر ٹرمپ نے فوری طور پر ان کے ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا۔ ویسے تو وہ ٹویٹ استعمال نہیں کرتے، انہوں نے ایک اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم بنا رکھا ہے، وہاں پر اسے پوسٹ کیا، اور اب تمام نظریں جو ہیں وہ اسلام آباد کی طرف لگی ہوئی ہیں کہ یہاں پر کیا ہوتا ہے۔ لیکن کیا واقعی اسلام آباد کے اندر ایک فیئر قسم کی جو نیگوسیشن ہے وہ ہوگی، ڈیل بریک ہوگی، یا یہ بھی ایک امریکی جال ہے جس کے اندر اب پاکستان کو بھی اور ایران کو بھی پھنسایا جا رہا ہے؟ اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ امریکہ کے جو اتحادی ہیں، اصل اتحادی ہیں، نام کے نہیں، وہ اس وقت امریکہ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں؟ سعودی عرب جو پاکستان کا بہت قریبی اتحادی ہے، یا پاکستان جس کا بہت قریبی اتحادی ہے، اس کے بارے میں امریکہ سے کیا اطلاعات آ رہی ہیں؟ ایران کہاں کھڑا ہے؟ یہ تمام چیزیں اس وقت سچویشن، اس میں کوئی شک نہیں، بڑی کمپلیکس ہے۔ سمجھنے کے لیے تمام چیزوں پر بات کرنی پڑے گی۔ پھر جو امریکی جہاز تھا، صبح ہم نے کہا کہ وہ پہنچ رہا ہے پاکستان، صبح کے وقت پہنچا تھا اصل میں، جس کا نیویگیشن سسٹم جو ہے وہ آف کر دیا گیا تھا پاکستان کے قریب پہنچ کے۔ اس کے بارے میں بھی مزید تھوڑی سی بات چیت کریں گے، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، کیونکہ ایک طرف شیعہ علماء جو ہیں ان کی ویڈیوز آ گئی ہیں، تو دوسری طرف اب جو پاکستانی ملٹری جرنلز ہیں انہوں نے کالعدم تنظیمیں، جی ہاں ایسی تنظیمیں جنہیں دہشت گرد کہہ کے بین کیا ہوا ہے، ان کو اب شیعہ علماء کے اوپر لانچ کر دیا گیا ہے۔ اور تیسری طرف ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایران کے ساتھ نیگوسیشنز کروانی ہیں۔ تو ظاہر ہے ایران دیکھ رہا ہوگا کہ پاکستان کے اندر جو کوئی ایران کے لیے آواز اٹھا رہا ہے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ایک اور شیعہ عالم جنہوں نے ایران کے حق میں کو بات چیت کی، انہیں گرفتار کر دیا گیا، ان پر ایف آئی آر دے کر، اور بھی بہت کچھ ہے، اس پر بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے ذرا بات کر لیں، آج منگل کا دن تھا، عمران خان صاحب کی بہنیں آج پھر پہنچی تھیں ان کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے جیل کے سامنے، اور سارا دن وہ انتظار کرتی رہیں، وہی جو ایپیسوڈ ریپیٹ ہوتا ہے آج پھر سے ریپیٹ ہوا۔ سارا دن انتظار کرنے کے باوجود عمران خان کی ان کی بہنوں کے ساتھ ملاقات نہیں کروائی گئی۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے، عید پر جو خصوصی ملاقات ہوتی ہے سب قیدیوں کی، وہ بھی عمران خان کی یا بشرا بی بی کی نہیں کروائی گئی۔ اب یہ سلسلہ انہوں نے کب تک چلانا ہے، یہ میں آپ کو بار بار بتا چکا ہوں، یہ تب تک چلانا ہے جب تک انہیں کوئی چیلنج نہیں آتا۔ یہ جتنی باتیں ہوتی ہیں، بات ہو رہی ہے، ڈیل ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یہ سب جھوٹ ہوتا ہے، ٹرک کی بتی ہوتی ہے، اس مومنٹ کو گزارنے کا ایک بہانہ ہوتا ہے۔ پولیٹکس کے اندر اسپیشلی جس طرح کے حالات پاکستان اور خطے کے ہیں، یہاں 5 دن گزر جائیں اگر کسی ایونٹ سے بچ کے، تو 5 دن کے بعد کچھ نہ کچھ نیا ہو جاتا ہے، جس سے وہ پرانے والا جو ایونٹ ہوتا ہے وہ بالکل ہی آپ یہ کہہ لیجئے کہ ریلیونٹ ہی نہیں رہتا۔ اب جو پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی، انہیں اصل میں رمضان سے پہلے کا ٹائم گزارنا تھا، اور عید کے بعد کا 1 مہینہ میکسیمم، یا 15-20 دن میکسیمم۔ اس کے بعد گرمی اتنی ہو جانی ہے پاکستان میں، کیونکہ ابھی اگر ہم بات کر رہے ہیں اینڈ آف مارچ کی، تو اینڈ آف اپریل کے اوپر اتنی گرمی ہو جانی ہے 1 مہینے کے بعد، کہ پھر مئی، جون، جولائی، اگست، سپٹمبر تک کوئی تحریک نہیں چل سکتی۔ سپٹمبر میں جا کر کوئی تحریک چل سکتی ہے، اور اب آپ نے یاد کرنا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کی حکومت جو ہے، میرا خیال اگر میں غلط نہیں تو کہیں سپٹمبر اکتوبر پچھلے سال جو ہے وہ تبدیل ہوئی تھی، تو وہاں سے لے کے ابھی تک، سپٹمبر اکتوبر سے لے کے ابھی تک، کیونکہ حکومت کے پی میں تبدیل ہوئی تھی، ورکرز اور عام لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اس کے بعد کوئی نہ کوئی تحریک اٹھے گی، کسی نہ کسی قسم کا احتجاج ہوگا، اور آپ کے سامنے ایک بہانے سے دوسرے بہانے، دوسرے بہانے سے تیسرے بہانے، 6 مہینے کا وقت جو انہیں درکار تھا وہ انہوں نے گزار لیا ہے۔ 6 مہینے کا تقریباً، یہ میں ایگزیکٹ 6 مہینے تو نہیں ہوتے، بال پارک بات کر رہا ہوں، کہ جو سخت گرمی کے مہینے ہوتے ہیں ان میں تحریک نہیں ہوتی، اور اس کے ساتھ سخت سردی میں، تو وہ والے 6 مہینے ذرا سائڈ پہ کر لیجئے۔ باقی جو معتدل موسم ہوتا ہے اس کے 6 مہینے انہوں نے گزارنے ہوتے ہیں۔ یہ سال میں 2 قسطوں میں آتے ہیں، سردی کی بیچ میں بریک آتی ہے، پھر گرمی کی آتی ہے، جس میں احتجاج نہیں ہو سکتا، جو نیچرلی ان کے لیے ٹھیک ہے۔ درمیان میں جو 3-3 4-4 مہینے دونوں ٹائم میں آتے ہیں، وہ انہوں نے گزارنے ہوتے ہیں۔ وہ دونوں موسموں کے انہوں نے گزار لیے۔ پہلے تو گنڈا پور صاحب جب تبدیل ہوئے تو سردی کی آمد تھی، اس سے پہلے کا جو تھوڑا وقت تھا کچھ گنڈا پور صاحب کے زمانے میں گزر گیا، کچھ آفریدی صاحب کے آنے میں گزر گیا، جو موزوں تھا کسی تحریک کو چلانے۔ پھر دسمبر جنوری کی جو سخت سردی آتی ہے، اس میں ظاہر ہے تحریک نہیں چل سکتی ہوتی، اسموگ وغیرہ بھی ہوتی ہے،
سب کچھ، وہ ٹائم نیچرل جو بیریئر ہوتا ہے ویدر کا اس نے گزار دیا۔ اس کے بعد پھر موسم آتا ہے اصل میں جس میں تحریک چل سکتی ہوتی ہے، اور وہ فروری کے اوائل ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے اس دفعہ مارچ میں رمضان، فروری کے مڈ سے مارچ میں رمضان آ گیا، اور یہ بھی انہیں ایک نیچرل ایسے دن جن میں احتجاج ہو سکتا ہے، اس میں رجیم کو ایک نیچرل بیریئر مل گیا۔ اب اس کے بعد ایک مہینہ ہے عید کے بعد والا اصل وقت۔ یاد کیجئے رمضان سے پہلے جو افریدی صاحب ہیں، سہیل افریدی صاحب، انہوں نے اور ان کے انفارمیشن منسٹر نے یہ اعلان کیا تھا کہ عمران خان رہائی فورس بنے گی۔ پھر اس کے نام پر اعتراض کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ فورس تو بنے گی، ہر صورت بنے گی، اور رمضان کے مہینے میں اس کے کارڈز پرنٹ ہو جائیں گے، اور ممبرشپ جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ تحریک شروع ہو جائے گی، لوگ اس کو جوائن کرنا شروع ہو جائیں گے، پھر ہم اس کے کیمپ لگائیں گے۔ یہ رمضان کے مہینے میں ہوگا، اور عید کے بعد پھر ہم اپنی تحریک جو ہے وہ شروع کریں گے۔ رمضان سے پہلے 2-4 دن یہ اعلان ہوا تھا، پھر فورس کے کبھی ہم نے کارڈز نہیں دیکھے جو ممبرشپ کے بننے تھے، پرنٹ ہونے تھے، وہ آج تک نہیں ہوئے۔ کوئی ہم نے کیمپ لگتے ہوئے نہیں دیکھے، انفارچونیٹلی کوئی اس فورس کے اندر بھرتی ہوتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھی۔ رمضان پورا گزر گیا۔ پھر عید کے موقع پر سلمان اکرم راجہ صاحب کا ایک بیان سامنے آیا کہ اب ان کی وہ فورس نہیں بنے گی، اس کا نام کچھ اور ہوگا، رہائی فورس نہیں ہوگا اس کا نام کچھ اور ہوگا، ہم وہ بنائیں گے اور جلد اس کا کام شروع کریں گے۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ جان بوجھ کے ہو رہا ہے پارٹی کی طرف سے، یہ تو آپ بہتر جج ہیں، یا پارٹی بہتر اس کے اوپر اپنی ججمنٹ دے سکتی ہے۔ جو میرا انالیسس ہے وہ یہ ہے کہ یہی کام جیسا کہ اعلان کیا تھا جو عمران خان رہائی فورس کے ہم رمضان کے اندر کر لیں گے، تو اگر کیا جاتا تو عید کے بعد چلیں کوئی اعلان ہوتا کہ اب فلاں دن ہم نے احتجاج کرنا ہے، عمران خان کے لیے کوئی ریلیف لینا ہے، ورنہ ہم احتجاج کر رہے ہیں۔ لیکن اس کی بجائے عید کے اوپر یہ اطلاع آتی ہے کہ اب ایک فورس نہیں کچھ اور بنایا جائے گا اسی طرح کا، اور اس کے لیے اب لسٹیں بنیں گی، اس کے لیے لوگ نامینیٹ ہوں گے، مطلب کہ 2 مہینے کا اور پروسیس۔ اب اگر 2 مہینے کا اور پروسیس ہم ایڈ کر دیں اس سارے ٹائم کے بعد 20 مارچ سے آنورڈ، تو 20 اپریل 20 میں، تو 15 مئی 20 میں، ویسے ہی کیا 15-20 کیا 1 مئی سے آنورڈ، 1 مئی سے آنورڈ ہی کوئی احتجاج نہیں ہو سکتا، سخت کرنی ہوگی۔ تو اس کا مطلب ہے جو نیچرل بیریئر ہے وہ اب 5 مہینے مزید ان کو آفر کر رہا ہے، اور جا کے یہ نیچرل بیریئر ہٹے گا۔ یہ پہلا مہینہ 1.5 مہینہ ہمارا اپنا خود ساختہ ٹائمنگ ہم سے مینیج نہیں ہوئی وہ بیریئر، اس کے بعد ویدر کا نیچرل بیریئر، اور جا کر اب ستمبر میں دوبارہ۔ تو اگر آپ حکومت